اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہو چکی ہے۔ میں ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ کر دوں۔ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے جو اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ سے متعلق وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اب ہم اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ بلا، ہرگز نہیں، اللہ نے انکار کر دیا یہ چیزیں جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم جنت جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ وہ۔ بلا، خبردار سنو، من جو بھی، کاسابہ جس نے کمایا، سیئاتن کوئی برائی، کوئی گناہ، جس نے کوئی گناہ کمایا، کوئی برائی کمائی، و احاطت اور احاطہ کر لیا بھی اس کا، خطیئتہ اس کی خطا نے، اس کے گناہ نے۔ جو ایک بندہ جس نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ آیت سمجھیں، یہ آیت بہت اہم ہے اور یہ ہمارے بہت سے لوگوں کو اس میں مسکنسیپشن ہوتی ہے اور ہمارے بہت سے عوام اس چیز میں مبتلا ہے۔ وہ یہ کہ ایک گناہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے ایک گناہ ہو جائے تو آپ معافی مانگو اس سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور اس گناہ کے سارے اسباب ختم کرو، اور اس وقت مکمل نیت ہو کہ میں نے یہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کرنا، پکی نیت ہو، تو وہ توبہ ہو جائے گی، اس گناہ سے بچ جاؤ گے آپ، گناہ معاف ہو جائے گا آپ کا۔ اب اگلی دفعہ ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ پھر یہی کام کرو، پختہ نیت یہ وہ۔ جب بار بار ایسے ہوگا تو شرمندگی کی وجہ سے، ان سارے تاثرات کی وجہ سے قوی امکان موجود ہے کہ وہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ لیکن ایک گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو پہلے چھوٹے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ کے لیول بڑھتا جاتا ہے، ہم بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ادھر سے نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ادھر سے سود لے رہا ہے، سود کا نظام اس چیز کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، چلا رہا ہے۔ کوئی اور کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی کسی چھوٹے گناہ میں، کوئی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اور وہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ وہ احاطت بھی خطیئت، وہ ایک بندہ کوئی گناہ کرے، اس گناہ سے توبہ کر لے، اس کا گناہ ختم۔ لیکن ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، اور وہ گناہ جو ہے وہ اس کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ ایک گناہ اس کی تمام نیکیاں ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں میں نے کہا تمام نیکیاں ضائع کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہا آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ ایک گناہ اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا، وہ اس کے دل سے ایمان آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنی بھی وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ نیکیاں آہستہ آہستہ اس سے ہدایت کی اور نیکیوں کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جو نیکیاں کرتا بھی ہے نا، تو وہ سطحی ہوتا ہے، اس کا مطلب اندر نہیں جاتا۔ قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن مطلب حلق سے واپس آ جاتا ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نماز کا جو مقصد برائی بے حیائی سے روکنا ہے وہ نہیں روکتا۔ روزہ جس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، وہ اس کے اندر تقوی پیدا نہیں کرتا۔ جتنی بھی نیکیاں تھیں اور اس نیکیاں کا جو مقصد تھا، فرائض ادا کرنے کا جو مقصد تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی حلاوت، کوئی شیرینی پیدا ہو دین سے متعلق، کوئی وہ مطلب ہدایت اس کے اندر جذب ہو جائے، جو بھی ایک صلاحیت تھی وہ اس کے اندر نا پیدا نہیں ہوتی، وہ باہر سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے آہستہ 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 بندہ وہ ایک تو گناہ نیکیاں اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہیں، فرائض چھوٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہیں پہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں مکمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فاولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے گناہ ہیں جو کر رہے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو آخری درجہ ہے نا۔ لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، کالج میں گروپنگ بنا کے پھرنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ تو چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ پھر بڑے آتے ہیں، سود، سود بہت بڑا گناہ ہے جو ہم آگے آئے گا سورہ بقرہ کے آخر میں۔ اور زنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کی پیٹھ غیبت کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ آ جاتے ہیں۔ جب ان کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، پھر رہ کیا گیا ہے پیچھے؟
تو کوئی بھی ایک گناہ کرے اور اس گناہ کو گناہ نہ ظاہر ہے ایک بندہ جب گناہ کا احاطہ گناہ اس کا احاطہ کرتا ہی اسی وقت ہے نا جب وہ مسلسل ہو. اور زیادہ تر چانس اس بات کے ہیں جو بندہ مسلسل گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے پھر یہ چیز ختم ہوتی جاتی ہے کہ ہاں بھی یہ بھی کوئی گناہ ہے. وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا. تو ہمیں اپنا جو ہے نا اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سا ایسا گناہ ہے. اگر ہم سے کوئی ہدایت ہم مطلب ہمیں لگتا ہے ہدایت نہیں مل رہی ہمیں, ہم کچھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم پھر بھی وہ نا ایک جذب ایک شرینی ایک سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک اندر نا ایمان نہیں پیدا ہو رہا. تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ اکثر لوگوں کو پھر وہ پریشانیاں آتی ہیں تو وہ سوسائڈل تھاٹس اور یہ ساری چیزیں, ان ساروں کا ایک ہی مرکز ہے کہ آپ کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے اللہ سے جو اللہ سے دوری کا باعث بن رہا ہے, کون سی چیز جو آپ کی زندگی خراب کر رہی ہے, جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے, آپ کو ہدایت سے دور کر رہی ہے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.